الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اس سے پہلے کی آیتوں میں مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے. گناہوں کا ارتکاب کرنا، معصیت و نافرمانی کرنا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنا، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں مختلف قوموں کے حوالے سے کیا گیا. پھر سورہ زاریات کی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی. جو انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے اس پر توجہ دینے کے بجائے ذکر اور واعظ و نصیحت کرنے کی تبلیغ اور تاکید کی گئی. پھر انسان کی مقصد تخلیق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اخیر میں یہ بات آئی ہے گزشتہ زمانے میں ظالموں پر جس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوا، موجودہ دور اور آئندہ دور میں بھی اگر اس قسم کے حرکات پائے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی نازل ہو سکتا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان جسے ہم نے ہی بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے ہی زمین کو بطور فرش کے بچھا دیا ہے، تو کیا ہی بہتر بچھانے والے اور فرش بنانے والے ہیں. آسمان و زمین کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے سر پر آسمان ہے اور پاؤں کے نیچے زمین ہے. گویا آسمان و زمین کے کھول میں ہم ہیں. نگاہ اٹھائیں گے تو آسمان دکھے گا، نگاہ گرائیں گے تو زمین دکھے گی. اللہ کی یہ تو عظیم مخلوقات ہے جو پوری دنیا کو احاطہ کی ہوئی ہے. اللہ نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جس آسمان کے نیچے رہتے ہو کم از کم اس کی بناوٹ پر غور و فکر تو کرو، اور جس دھرتی پر دندناتے پھرتے ہو اس زمین پر بھی غور و فکر کرو. انسان اگر آسمان پہ غور کرے گا تو اسے دکھائی دے گا کہ مضبوط قسم کا چھت ہے جو پوری دنیا کو شامیانے کی طرح احاطہ کی ہوئی. برسہا برس سے ہونے کے باوجود اس میں کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، بٹن نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے، خرابی اور خلل نہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو سجایا ہے، آراستہ کیا، پیراستہ کیا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، روشن چراغوں سے، ستاروں سے، چاند سے اور سورج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو آراستہ اور پیراستہ کیا. جس طرح انسان
تاریکی کو دور کرنے کے لیے بتی کا انتظام کرتا ہے. دنیا کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی پر چاند و سورج اور سیارے لگا دیے ہیں، جس کے نتیجے میں روشنی ملتی ہے اور انسان راستہ معلوم کرتا ہے. قرآن نے کہا ذرا اس پر غور و فکر کرو کہ اللہ نے اپنی طاقت و قدرت سے اور اپنے ہاتھ سے اسے بنایا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا اختیار اور اقتدار کا دخل نہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا کے طور پر بچھا دیا ہے. جہاں انسان رہتا سہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے تگا دو بھی کرتا ہے، اپنے حالات زندگی کو عمدہ سمدہ بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، کہیں کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، کہیں اندر سے غلہ جات بھی نکلواتا ہے، کہیں سونے چاندی کے انبار بھی وہاں سے نکلتے ہیں، کہیں خزانہ نکلتا ہے، کہیں معدنیات نکلتے ہیں. اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی کہیں کھوٹی گاڑی ہے تو کہیں دریا اور سمندر نمودار ہوتے ہیں، کہیں اس کی حسن کو اور رعنائی کو بڑھانے کے لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو لگا دیا. پھر وقتی طور سے کھیت کھلیان کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے. انسان زمین کو جوتتا اور کورتا ہے، اس میں غلہ جات کو لگاتا ہے یا اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر وہ غلہ جات وہاں سے برآمد ہوتے ہیں. وقتی طور سے نظر آتا ہے کہ پوری سطح زمین پر چادر ہریالی کی بچھی ہوئی ہے اور انسان اس سے خوش نمائی حاصل کرتا ہے. کہا آسمان کی بلندی پہ غور کرو اور زمین کے نیچے ہونے پر بھی غور کرو. اگر کوئی انسان اونچا مقام رکھتا ہے، وہ آسمان کی بلندی پہ غور و فکر کرے کہ اپنی ذات سے فیضیاب ہو یا اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور اگر کسی انسان کو نیچا سمجھا جاتا ہے، اسے تصور یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے، لیکن انسان کی خوراک کا ذریعہ، معاش کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دھرتی پہ رکھا ہے. وہ کوئی چیز اللہ کی مسئلہ سے خالی نہیں ہے. اونچا مقام رکھنے والا یا نیچا درجہ پانے والا سب اللہ کی مخلوق ہے. انسان کی زندگی میں وہ انسان بڑا مقام اور چھوٹا مقام رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا مقام اسے حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور خائف رہتا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آسمان بنایا تو زمین بنایا، اس کا جوڑا ہو گیا. رات بنائے تو دن بنا دیا، اس کا جوڑا ہو گیا. اندھیرا پیدا کیا تو روشنی دی، اس کا جوڑا ہو گیا. مرد بنایا تو عورت بنایا، اس کا جوڑا ہے. اسی انداز سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس کا جوڑا ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے. اسی جوڑے کا نام ہے آخرت. ہر چیز میں جوڑا جوڑا نظر آتا ہے تو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو سامنے لاؤ تو پتا چلے کہ وہ بھی جوڑا ہے. تو دنیا ہمیں دی گئی ہے، یہاں جس طرح زندگی گزارنا ہو گزار لے، لیکن آخرت کی زندگی جب آئے گی اسے بدلے کی زندگی کہا جاتا یا بدلے کا دن کہا جاتا. جیسا ہم کریں گے وہاں ویسا بھریں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. کیوں ایسا بنایا؟ اس کی وجہ بتائی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، بھاگ چلو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، کیونکہ میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلا ڈرانے والا. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ وعدہ کر کے آئے. یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے. عالم الست میں یا یوم الست میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ کیوں نہیں، جو ہمارا رب ہے ہم اس کی گواہی دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا تھا کہ لا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
تمہیں جنت سے نکلوا دیا، دنیا میں تمہیں بہکا کیسا رکھے گا کہ تم جنت میں جانے کی بھرپور کوشش کرو کہ پھر بھی جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اس لیے شیطان کے بہکاوے سے دور رہو، ففروا الی اللہ، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی رضامندی کے حصول کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ جاؤ۔ دوڑنے کا لفظ استعمال اس لیے کیا گیا، بھاگ دوڑ۔ زندگی انسان کی کم ہے، کب اس کی موت واقع ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی جئیں گے، بہت سارے کام کر لیں گے، لیکن اس کا حال یہ ہے، وہ مجبور محض اس طرح ہے کہ انسان اپنی بولی بھی پوری نہیں کر سکتا اور اس کی روح پرواز کر سکتی ہے، اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کی جان جا سکتی ہے، گھر والوں سے مل نہیں سکتا، وہ موت سے دوچار ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ چھوٹی موٹی مجلس سے بیٹھا ہو، اپنی گفتگو پوری بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی روح قبض ہو سکتی ہے۔ کہا حالات تمہارے ایسے ہیں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر ایک کام کو اپنا آخری کام سمجھو۔ اگر یہ سمجھ لیتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا موقع ملے گا اور دوڑنے کی توفیق بھی مل سکتی ہے۔ فرمایا ففروا الی اللہ، بھاگ چلو اللہ کی طرف، آہستہ آہستہ نہیں، تیز قدم بڑھاؤ، دوڑ کے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی تمہارے ساتھ پیچھا کر رہی ہے، اخروی زندگی کی تیاری کے لیے ذرا قدم بڑھاؤ، آگے بڑھ کے جذبہ مسابقت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے، کیا کہا؟ انی لکم منہ نذیر مبین، لوگو میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلا ڈرانے والا۔ کیا ڈرایا؟ ڈرایا یہی ہے کہ زندگی تمہاری بالکل محدود ہے، ایسا کہیں نہ ہو کہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھو، موقع نہ ملے اور عین وقت پہ ہاتھ ملتے جاؤ اور کہتے جاؤ کہ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو مکان تو تیار کر لیا تھا، اس روئے زمین پر جنت کا ایک نمونہ تیار کیا تھا، لیکن تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب پورے طور سے تیار ہو گیا، اپنی جنت میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، ابھی ایک ہی قدم رکھا کہ ملک الموت پہنچ گیا، روح اس کی قبض ہو گئی۔ سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ تو آدمی پوری تیاری کرتا ہے۔ تیاری کیا کرے؟ تیاری اس بات کی انسان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، لوگوں سنو میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلے طور سے خبر کر دینے والا ہوں، خبردار کر دینے والا ہوں۔ نیکوکاری کی زندگی گزارو گے جنت ملے گی، اور اس کے بالمقابل بدکاری کی زندگی گزارو گے تو سوائے جہنم کی کچھ ملنے والا نہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ بناؤ۔ کیوں؟ کبیرہ سے کبیرہ گناہ، بڑا سے بڑا گناہ اگر کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوگی معاف کر دے گا، لیکن اگر تم شرک کرنے کے ساتھ مرو گے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخشے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کے لیے جہنم واجب ہے، پھر اسے میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا چانس ہی نہیں۔ اس لحاظ سے پہلی دعوت دی گئی اور آخری دعوت یہ دی گئی کہ شروعاتی بھی ہو اور اختتامی بھی ہو۔ کیا؟ اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم میں، اختیارات میں کسی بھی اعتبار سے کسی کی شرکت کو گوارا نہ کرنا۔ یہ وجہ ہے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلمہ، آخری بات جو زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے۔ مراد
اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار اخیر وقت میں بھی کیا ہے، شروع میں کیا تھا اسی برقرار ہے، اخیر میں جا رہا تو یہ گواہی دے کے جا رہا ہے کہ اللہ کی سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ مراد جان بچانے والا اللہ ہے، جان لے لینے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹروں کی ساری ٹیم موجود ہے، علاج معالجہ کی ساری شکلیں موجود ہیں، افراد، رشتہ دار، خاندان، دوست احباب کی پوری محفل جمی ہوئی ہے، قفس انسنی سے آپ کی جان نکل جاتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کہا حیات کے مالک اللہ، ممات کے مالک اللہ، موت و حیات کے مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے گا موت دے دے گا، اس یقین کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ یہ سوچ لو کہ دوا کھا رہے اچھا ہی ہو جائیں گے، نہیں، خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، میں دوا دیتا ہوں اللہ اور شفا دیتا ہے تو۔ اسی لیے علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی اس نیت سے دوا کھاتا ہے کہ اچھا ہو ہی جائے گا، شرک ہے۔ آپ کو دوا کھانے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ دوا علاج معالجہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اسے ہم کرتے ہیں، لیکن شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے اگر دوا میں شفا رہتی تو کوئی مرتا ہی نہیں۔ دوا کھلا کھلا کے زندہ کر لیا جاتا، دوا ہونے کے باوجود انسان مر جاتا ہے، اور بغیر دوا کے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس لیے دوا میں یہ تاثیر نہیں ہے، تاثیر دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کر ڈالا جائے، اور اخیر وقت کی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ جو ایسا کرے گا، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہیں اس کی جانب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ شرک کی سنگینی کو بیان کرتا ہوں، شرک کی کیفیات کو اجاگر کرتا ہوں، شرک کس کس انداز سے داخل ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیات کی پوری تفصیل بیان کر دی، کہاں کہاں سے انسان مشرک بن جاتا ہے اور کہاں کہاں سے انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ساری تفصیلات حدیث و قرآن کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلے طور سے خبردار کرنے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اسی طرح جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر لوگوں نے یہی کہا ساحر او مجنون، یہ تو پاگل ہو گیا ہے یا جادوگر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی، اہل مکہ کو جو 360 بتوں کی پجاری تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد میں لگائے بیٹھے تھے اور اسی کے سامنے جبین نیاز جھکاتے تھے، اپنی مرادیں اور منتیں انہی سے مانا کرتے تھے، کہا یہ سب تمہارے بنائے ہوئے معبود ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہو گیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں یار ایسی نئی بات نہیں ہے، صرف آپ کی قوم نے آپ کو ساحر و مجنون نہیں کہا ہے، گزشتہ ساری قوموں کا حال یہی رہا کہ سب نے اپنے دائی، اپنے مبلغ، اپنی اصلاح کرنے والے، اپنے نبی اور رسول کو پاگل بھی کہا ہے اور جادوگر بھی کہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتے سنیں، اتواصوا بہ، کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر دیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ خود شرکش لوگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلی قوم جو تباہ ہوئی بعد والوں کو بتا دیا کہ بھائی میرے بات تم ایسے ہی کرنا، تمہارے پاس کوئی نبی اور رسول آئے گا تو ان کو جادوگر کہنا، اسے کاہن کہنا، اسے شاعر کہنا، اسے کذاب کہنا، اسے بہت بڑا جھوٹا کہنا، اسے دیوانہ اور مجنون کہنا، تمام نبیوں کے ساتھ اسی انداز کا برتاؤ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے گئے، حالانکہ وصیت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو طبیعت میں بغاوت ہے اور فطرت کے اندر جو شیطنت ہے، وہی شیطنت کام کر رہی ہے شروع دور سے لے کے آخر دور۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ لوگ تو سرکش لوگ ہیں، اور اسی سرکشی کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ ساحر کہنا شروع کیا، جس سے آپ سے پہلے، جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کا برتاؤ تھا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کی گئی، سنیے
اگر یہ آپ کی قوم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو فتول عنہم، ان سے منہ پھیر لیجیے۔ اب اس کی زیادہ خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے حق تبلیغ کو ادا کر دیا، پیغام تو پہنچا دیا، جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے نبھا دیا۔ اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں موقع ملتا رہے تبلیغ کرتے رہیے گا، اور اس کے ساتھ اعراض بھی کیجیے، منا جننا مت کیجیے کہ بس ان کے ہو کے رہ جائیں گے، ہماری بات مانی نہیں، آپ کا کام سمجھانا تھا، سمجھاتے رہیے۔ فتول عنہم، ان سے منہ پھیر لیجیے۔ فما انت بملوم، اب اگر ان سے منہ پھیریں گے تو آپ پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی انسان تبلیغ نہیں کرتا ہے اور پھر وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، مجرم کردانا جائے گا، اس کی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں ابھی سمجھایا ہی نہیں، پہلے ہی تم ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، نہیں، ایسا کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، جب اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو بعض و نصیحت کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرنا، صحیح راستے پر لانا، تذکیر و نصیحت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے، بار بار آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، پھر موقع ملے گا، پھر ان کو سمجھائیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دو بات، کفار و مشرکین کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو آپ کے ماننے والے صحابہ بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ کفار و مشرکین نہیں مانتے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ان کو تو پیغام مل جاتا ہے، ان کے اندر تو جلا پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر چاہت تو بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر جو خوابیدگی آ گئی تھی، اس کے اندر تو بیداری آ جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے فرمایا کہ آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، ان سے منہ موڑ لیجیے، لیکن دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیے، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے رہیے۔ یہ فائدہ نہیں اٹھائے، لیکن مومنوں کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ کیا فرمایا؟ وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر کسی مومن کو نصیحت قرآن و حدیث کی فائدہ نہ دے تو قرآن و حدیث کی تاثیر کی خامی نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس انسان کی خامی ہوگی جو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے اگر نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا، 950 سال سمجھانے کے باوجود بھی 40-42 یا زیادہ 80-82 لوگ ایمان لائے، بڑی قوم تھی لیکن ایمان کم نہ لائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں فیل ہو گئے، یہ کامیاب نہیں ہوئے، یہ تو کامیاب ہوئے وہ بڑے ناکام ہوئے جنہوں نے ایسے نبی کی بات نہیں مانی جو نبی انہیں تقریباً 950 سال تک سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو بار بار سمجھاتا ہے پھر بھی کوئی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی عاقبت کی خرابی کو پہنچ چکا ہے، وہ اس کا قصور ہے، سمجھانے والا قصور نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ دو ذمہ دار مخلوق ہے جو عبادت کے مکلف کو ذمہ دار ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ دونوں کے اندر نفسانیت بھی ہے، اچھا برا کرنے کی صلاحیت بھی۔ فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، وہ اچھا ہی اچھا ہے، ان کی فطرت ہی اچھا ہی، جس کو جو کام میں لگا دیا گیا اسی کام میں لگے ہوئے۔ لیکن انسان کا معاملہ اور جنات کا معاملہ الگ ہے۔ انسان اور جنات کو دنیا بھر کے سارے کام کاج بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، دینداری بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، سارا کام کرنا ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرکیات سے پاک بھی سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدعت و خرافات سے صاف بھی کر کے رکھنا ہے، سارے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنات ہو یا انسان میں نے نہیں پیدا کیا انہیں مگر اس لیے کہ میری ہی عبادت کرے۔ بعض لوگوں نے لیعبدون کی تفسیر کی ہے لیوحدون، تاکہ میری توحید کے گن گائے، جو پیدا کرنے والا میں ہوں، آسمان و زمین کے سارے نظام کو چلانے والا، اسے تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا میں ہوں، تو میری توحید کا ڈنکا پیٹنا چاہیے۔ ذمہ داری انسان کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے۔ فرمایا کہ میں نے جنات کو اور میں نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ
کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ اب اگر کوئی انسان و جنات اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکا ہے، دنیا میں جس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اسے فراموش کر رہا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، قرآن کتنا اچھے انداز میں سمجھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے کوئی روزی نہیں مانگتا ہوں، اور نہ ہی میں ان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے کھلائے۔ میں کھانے والا بھی نہیں ہوں، مجھے روزی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو وہ ہوں جو کھلاتا ہوں، بلکہ کھانے پینے کی چیز کو پیدا کرتا ہوں، اسباب جمع کرا دیتا ہوں۔ رزق کے سارے مسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، میں رزق دیتا بھی ہوں، کم بھی دیتا ہوں، زیادہ بھی دیتا ہوں، بند بھی کر دیتا ہوں، یہ سارا میرا کام ہے۔ تو مجھے روزی کی ضرورت نہیں ہے، میں جو سمجھا رہا ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، تم اپنے گھر سے نکالے گئے ہو جنت سے، تمہارے گھر واپسی کا راستہ دکھلا رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ میں کھلانے پلانے والا معاملہ ہی میرے ساتھ ہے۔ میں کھاتا بھی نہیں ہوں اور پیتا بھی نہیں ہوں، میں سوتا بھی نہیں ہوں، میں اونگتا بھی نہیں ہوں۔ میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں سب چیز سے بے نیاز ہوں، الصمد ہوں، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی روزی دینے والا ہے، ذو القوة وہی طاقتور ہے، المتین وہی زور آور ہے۔ تین صفتیں اللہ کی بیان کی ہے۔ انسان ہو یا جنات یا دنیا کی ساری مخلوقات، اس کی روزی رسانی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر رکھی ہے۔ کہاں کہاں کیسی کیسی مخلوق کو کھلاتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ڈسکوری چینل کبھی کبھی اسے دکھاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی مخلوقات روئے زمین پہ ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے روزی پہنچاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے، کبھی سانپ کیڑے مکوڑے کو کھاتا ہے، کبھی پرندہ ہو، کوبا ہو، کوئی بھی پرندہ ہو وہ کیڑے مکوڑے کو کھا جاتا ہے، چونٹی کو کھا جاتا ہے، اور کبھی صورتحال اس کی ایسی بنائی جاتی ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو پرندے اسے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں اور چونٹیاں اسے کھا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا اپنے آپ کو بنتا ہے وہ سوچ لے، اگر بڑے بڑے پہ ہیں تو مسل ڈالیں گے، لیکن کل ہمارا معاملہ ایسا ہوگا ہم مسئلے ڈالے جائیں گے اور یہ پھر ہمارے ساتھ مسئلہ ہوگا۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ تو روزی دینے والا ہے، تم کو بھی روزی دیتا ہے، جنات کو بھی دیتا ہے، انسان کو بھی دیتا ہے، جمادات کو بھی دیتا ہے، نباتات کو بھی دیتا ہے، چرند پرند کو بھی دیتا ہے، بلوں میں رہنے والے چونٹیوں اور سانپ کیڑے مکوڑوں کو بھی دیتا ہے، سمندر اور پانی کے تہ میں چلنے والے مچھلیوں کو اور دیگر جانوروں کو بھی دیتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی دیتا ہے، سب کو روزی تو اللہ پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا ذو القوہ، وہ بڑا قوت والا ہے، وہ ہر جگہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا وہاں روزی پہنچا دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اسے کھانا نہ ملے اللہ کھلا دیتا ہے، آپ سے دشمنی ہو گئی اس کی روٹی بند کر دیجئے اللہ کھانا پہنچوا دیتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ انسان کا اگر اختیار میں ہوتا تو انسان اپنے ماننے والوں کھلاتا پلاتا، نہیں مانا ناطقہ بن۔ اللہ کا حال کیا ہے؟ کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، توحید پر چلتا ہے، دنیا کا اچھا برا سب کام کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی روزی کو روکتا نہیں، کھلاتا ہی پلاتا ہے۔ وہ پاورفل ہے، المتین زور آور ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین لے گا، اس کو دیجئے اس کو مت دیجئے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اللہ دینا چاہے گا اس کو، آپ چھین کو اس کو دے دیجیے گا، نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملہ آپ کا چل سکتا ہے، لیکن روزی روٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا ہے، انسان کے پیدا ہونے کے پہلے ہی جب وہ 4 مہینے کا 3 چلہ پورا کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، فرشتے اس کی روزی روٹی سارے معاملات کو لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ فرمایا بے شک اللہ تو بہت روزی دینے والا ہے، وہی طاقتور ہے، وہی زور آور ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ ہے تو روزی اللہ سے مانگنی چاہیے، کسی دروازے پہ جا کے سر پٹکنا نہیں چاہیے، کسی مزار پہ جا کے رونا دھونا نہیں چاہیے، کسی غیروں کے پاس جا کر کے روزی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اللہ کی بندگی کرو، اور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ دینا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روک لینا چاہے گا تو دے نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، الگ سی بات اس کا معنی آپ کو معلوم ہے،
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے جسے تو دینے والا ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے جسے تو روک لینے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ پھر روزی کے لیے مرنا کیا؟ بہت سے لوگ روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کھانے کے پیچھے مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں اور بھاگتے ہی رہتے ہیں، پریشانی رہتا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے بے شمار ہیں جو اس کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس کے پیچھے روز ہی روٹی آتی ہے، کہاں سے اسے کھلایا پلایا جاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، گھر میں نان شبینہ بھی نہیں پہنچتا، ایک آدمی معمولی سے کام کرتا ہے اور بڑے خوشحال ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا فضل ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، یقیناً ظالموں کے لیے پیمانہ ہے جس طرح ان سے پہلے والوں کو پیمانہ دیا جا چکا، یا ظالموں کے لیے اسی انداز کا عذاب ہے جس طرح پہلے لوگوں کو عذاب دیا جاتا۔ ذنوب ڈول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈول بالٹی سے پانی نکالا جاتا، ابھی پتہ سمجھ میں نہیں آتا، دیہات میں آج بھی موجود ہے، کنواں سے پانی نکالا ہے، ہر آدمی اپنا بالٹی لے کے آتا نہیں، ڈول نہیں لے کے آتا ہے، وہیں ڈول بدھا رہتا ہے، وہیں سے نکالا، آدمی پانی کے انتظار میں رہتا ہے، وہ پانی بھر لے گا پھر ہم پانی بھریں گے۔ کہا جس طرح یہ پانی بھر کے لے گیا دوسرا پانی بھر رہا ہے، تیسرا پانی بھر رہا ہے، اسی انداز سے جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ نافرمانیاں کی ہے وہ عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیمانہ اس کے ساتھ رکھا تھا اسے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، اسی انداز سے آج کے لوگوں کو بھی سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا یقیناً ظالموں کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ آدمی ظالم ہے، عادل کو اللہ سزا نہیں دیتا، انسان تو عادل کو بھی سزا دے دیتا ہے اپنے نظریے کے مطابق اسے ظالم تصور کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محدود نہیں، غیر محدود ہے، وہ ظالم کو بھی سمجھتا ہے اور عادل کو بھی سمجھتا ہے، وہ عذاب کے مستحق کون ہے اسے بھی جانتا ہے اور کسے ثواب ملنا چاہیے اللہ اسے بھی جانتا ہے، کسے رحمتوں سے نوازا جائے گا اور کسے وقتی طور سے رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا یقیناً ظالموں کے لیے سزا ہے، عذاب ہے، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے ظالموں کو سزا اور عذاب دیا جا چکا ہے۔ فلا یستعجلون، لوگوں جلد بازی مت کرو، بس چاہے کہ لوگ جلد بازی نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی حرکتیں ایسی دکھا دے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے۔ کہا مستحق کے عذاب ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر تم ظالموں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا گیا، ظالموں کے لین میں تم شمار کر لیے گئے اور ظالموں میں تمہاری گنتی تصور کر لی گئی، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور سے آپ کا سپورٹر تیار ہو جائے اور آپ کو چنگل سے نکال لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب پکڑے گا، الٹی ہو گئی ساری تدبیریں، کچھ نہ دبا نہ کام کرے، سارا مسئلہ بگڑ جائے۔ اس لیے انسان پہ بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنی طاقت و توانائی پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیے۔ آپ ظالم ہیں تو اللہ سے پناہ مانگیے، دور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کیجیے، معافی مانگیے، اور اگر ظالم نہیں ہے تو حق بات پہ ڈٹے رہیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے ان کے اس دن میں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا، یہ عذاب کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب عذاب کا دن آئے گا تو کفار و مشرکین اللہ کے عذاب کے صد میں آ جائیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب کا معاملہ نہیں ہوا تو قیامت کو آنا ہی آنا ہے، وہاں حساب چکانا ہی چکانا ہے، پھر اس دن تباہی و بربادی ہوگی کفار و مشرکین کے لیے۔ کہ دنیا میں سمجھانے بجھانے والے بے شمار لوگ آئے تھے، دائی اور مصرین ان کے پاس پہنچے تھے، لیکن ان کی باتوں پر انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ اسے نسیب منسیہ کر دیا، اسے ٹرخا دیا، ٹال دیا اور منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ کہا آج کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، جس کی وعید تمہیں سنائی جا رہی تھی، جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا تھا، آج تو کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا آج کس کی بادشاہت ہے اور کس کا اختیار چلے گا، کس کا اقتدار چلے گا، کون فیصلہ کرے گا؟ خود قرآن کہتا ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکمرانی ہے جو اکیلا ہے اور بڑا غالب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو سزا دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، سب بغاوت کر جائیں گے۔
حکومت کا تختہ الٹ دیں گے تو 4 وزیر ادھر ادھر چلے جائیں گے، تختہ گر جائے گا، نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلاف کوئی بغاوت کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت و جرأت ہی نہیں ہے۔ کہا ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے جنہیں آج کے اس دن سے خبردار کیا جا رہا تھا کہ دنیا میں تمہاری زندگی گزر گئی، اب آخرت میں تم آ چکے ہو، یہاں بدلہ ہے، یہاں عمل نہیں ہے۔ دنیا میں عمل تھا، بدلہ نہیں تھا، ہلکا پھلکا دیا تھا، لیکن بدلے کا وعدہ کیا گیا مرنے کے بعد ملے گا۔ تو آج مرنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہو، یہاں عمل کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف انتظار کرنا ہے کہ جو اعمال دنیا میں آپ نے بجا لائے ہیں اس کی سزا ملتی ہے یا اس کی جزا ملتی ہے، اس کا بہتر بدلہ ملتا ہے یا نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کرتے ہیں مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ آخرت کو سجانے اور اسی مناسبت سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ سورہ زاریات ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ طور کی تلاوت اور تفسیر جائے۔